اس کی شان رحیمی کی کیا بات ہے، ڈھونڈنے والوں کو وہ نئی دنیا عطا کرتا ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ ناظرین، آپ سبوں کی خدمت میں آپ کے اوقات، حالات اور ملک اور حیثیت کے مطابق آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، سلام کہتا ہوں، السلام علیکم، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ اور خدائے قدوس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس وقت بھی اس نے ہمیں یہ برکت دی ہے کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ مخاطب ہو سکیں۔ اور پچھلے ہفتے ہمارا جو پروگرام چل رہا تھا اور اس کا عنوان ہے گفتگو جستجو، اس میں ہم جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور آج ان کی شخصیت سے آگے جا کر ہم اس کلام الہی کی بات بھی کریں گے جو انہیں عطا ہوا، یعنی میری مراد زبور شریف ہیں۔ زبور کی کتاب ہے، زبور شریف کا الہام ہے، زبوروں کی وحی ہے، زبور شریف کا کلام الہی جناب داؤد کو ملنا، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب حضرت داؤد کی زندگی، اور پھر جب خدا نے ان کو چنا اور ان کو برکت دی تو خدا نے اپنا الہام اور کلام ان کے زبان میں رکھ دیا، اور وہ اتنا مسحور کن تھا، جیسے ہم نے پچھلے پروگرامز کے اندر بھی سنا کہ وہ پہاڑوں کو مسخر کر دیتا ہے، وہ پرندوں کو جو ہے وہ مسخر کر دیتا ہے، اور وہ اس کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ اور داؤد نبی نے کسی موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ آؤ سب مل کر میرے ساتھ خدا کی تعریف کرو۔ لیکن آج ہم قرآن شریف کا ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور نہ صرف وہ زبور شریف کی اہمیت اور اس کے الہی ہونے پہ، اس کے وحی ہونے پہ دلالت کرے گا، بلکہ کئی ایک مشکلات کا جواب بھی آپ کو ملے گا کہ بعض دفعہ ہم ساری عمر اپنی زندگی کے ایام جو ہم اس زمین پر گزارتے ہیں، ہم ہاتھ لگا کر بھی کلام الہی کو نہیں دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام اصحاب کے لیے دعوت فکر ہوگی جو کہ دونوں اطراف سے ہیں۔ اہل مسیحیت کے لیے بہت ایک زبردست گواہی ہوگی کہ جو کلام آپ پڑھتے ہیں، جو زبور شریف آپ حمدیہ طور پر گاتے ہیں، تسبیح اور تمہید کے طور پر خداوند کی تمجید کرتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے اور کس طرح سے قرآن شریف ان کی گواہی دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اہل اسلام کے لیے یہ بڑی بات ہوگی کہ قرآن شریف نے کس طرح سے زبوروں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور یوں پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ جو ہے وہ اس برکت کو لے کر آپ ناظرین کے ساتھ دنیا کے تمام ممالک کے اندر اور خطوں کے اندر جہاں تک ہماری آواز اور یہ پروگرام جا رہا ہے، ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے مطالعے کو وسعت دیں، اور پھر مزید گفتگو کرتے ہوئے ہم زبوروں کی اہمیت اور پھر بائبل مقدس میں سے زبور شریف کے کچھ ورد بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کچھ آیات اور مناجات جو ہیں ان کا گہرا پن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ کو برکت ملے گی کہ ایسے ہے جیسے جب ہم زبور گاتے یا پڑھتے ہیں مناجاتی طور پر، گویا ہمارا دل خدا کے ساتھ پیوستہ ہو جاتا ہے اور ہماری روح کی عکاسی ترجمانی خدا کی حضوری میں ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھیے، قرآن شریف میں ایک سورت ہے، سورہ النساء، چوتھی سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 163، 163 جو آیت ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ سورہ النساء چوتھی سورہ ہے قرآن شریف میں، اور آیت نمبر ہوگی قرآن شریف میں 163۔ اور یہ ہمیں آج زبور کی جو کتاب ہے یا زبوروں کے اندر جو سلسلہ پایا جاتا ہے، اس کے اوپر ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کافی اور شافی ہوگی یہ چیزیں۔ یہاں پر سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر ہے 163، 163، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔
اے محمد ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ یہ وہ قرآن شریف کا ترجمہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 163 کا۔ خاص طور پہ انبیاء کے ساتھ وحی کا ذکر کرتے ہوئے ان کے ناموں کے ساتھ جناب حضرت داؤد کو خاص اہمیت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، یعنی ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا کیے، زبور ان کو عطا کیے۔ اور پھر اگر ہم انگلش اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک نکتے کا حل ہے۔ اس میں لکھا ہے "And as we imparted unto David the Psalms"، اور انگلش میں ہم سامز کہتے ہیں، پھر عربی کے اندر زبور ہے، اور پنجابی کی جو زبور شریف کی نظمیہ کتاب ہے جس کے اندر انہیں گا کر ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی زبور شریف ہی اسے کہا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب داؤد کا ذکر جو ہے قرآن شریف نے کیا ہے کہ زبور شریف جو ہیں وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ خدا نے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں نام کے ساتھ پھر ان کی کتاب کا ذکر کیا ہے کہ جناب داؤد کو ہم نے زبور عطا کی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایسے تمام اصحاب جو زبوروں کو کم اہمیت دیتے ہیں یا کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں ہے، دیگر دعائیں ہم پڑھتے رہیں۔ ایک بہت مشہور دعا ہے اور تمام مسلمان بہن بھائی دوست احباب اس کو جانتے ہیں کہ جب جناب یونس علیہ السلام جو ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہ ایک دعا پڑھتے ہیں، اور اس کو مسنون دعا کے طور پر نبی کی دعا سمجھ کے ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر حضرت یونس کی دعا ہم پڑھتے ہیں تو میری دعوت آپ کو ساتھ یہ ہے کہ پھر حضرت داؤد جن کا ذکر قرآن شریف نے کیا ہے، وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، کہ ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائے ہیں، ہم نے زبور الہام کیے ہیں۔ یہ الہی کلام ہے جو اللہ خدا کی طرف سے اور قادر مطلق خدا رب العالمین کی طرف سے اپنے بندہ داؤد کو اس نے عطا کیے۔ تو کیا زندگی میں کبھی ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم دعائیہ جو زبور شریف ہیں وہ تلاوت کریں؟ کیونکہ اگر ایک نبی کی دعا ان کے ذریعے سنی جاتی تھی تو آج ہمارے لیے حق ہے کہ ہم انبیاء کی دعائیں یا ان کی مناجاتوں کو دہرا سکتے ہیں، زبور شریف کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے قرآن شریف نے یہاں ایک اور اصول بھی بیان کیا ہے کہ انبیاء کے درمیان میں آپ فرق نہیں کر سکتے ہیں، لا نفرق بین احدہم، ان میں سے کسی کے درمیان میں بھی آپ فرق نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی کو آپ یہ درجہ دیں اور کسی کو آپ مانیں کسی کو نہ مانیں۔ لیکن آج کی جو گفتگو جس میں جستجو پائی جائے گی کہ کیا واقعتاً ایسا قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا یہ حصہ جو ہے اہل یہود یعنی اولاد یعقوب بنی اسرائیل کے ساتھ مختص ہے، یا صرف مسیحی حضرات زبور شریف پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے اپنے پچھلے پروگرامز میں کہیں یہ حوالہ دیا تھا آج کے بہت بڑے مستند اسکالر جناب علامہ جوید احمد غامدی صاحب کا، کہ وہ بھی ورد زبان کرتے ہیں زبوروں، کیونکہ یہ نبی کو الہام عطا ہوا ہے، یہ دنیا کا کلام نہیں، یہ جناب داؤد کا اپنا کلام نہیں کیونکہ شخصی باتیں، بلکہ قرآن نے تصدیق کر دی، گواہی دے دی ہے کہ یہ جو زبور شریف ہیں یہ خدا کی طرف سے الہام اور کلام کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیے کچھ زبور شریف کی میں تلاوت بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو برکت ملے گی کہ کیا انداز ہے اس الہام اور کلام کا، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اور خدا میری بات کو سنتا ہے، میری دعا اس کی حضوری میں مقبول ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں اس کا 5واں زبور شریف ہے، زبوروں کی کتاب میں 5واں زبور شریف، اور اس کی آیت نمبر 6 سے ہم پڑھیں تو لکھا ہے تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا، خداوند کو خون خوار اور دغا باز آدمی سے کراہیت ہے، لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا۔
میں تیرا روب مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے، اس حمد کی، اس تعریف کی، خدا کے سامنے جانے کی، کہ وہ فرماتے ہیں میں تیرا روب مان کر، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ پھر اور بھی آیات موجود ہیں، یعنی اگر ہم چھٹا زبور دیکھتے ہیں اور اس کی تیسری آیت، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے، اور تو اے خداوند کب تک؟ لوٹ اے خداوند میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا۔ یہ ہے ان کی مناجات کا عالم۔ پھر لکھا ہے کہ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے۔ یہ شب بیداری کی نعمت ملی تھی انہیں، جناب داؤد کو شب بیداری کی نعمت حاصل تھی، یہ گفٹ تھا ان کے پاس، یہ کرم نوازی تھی ان کے خدا کی ان کے اوپر، کہ وہ کہتے ہیں، اور پھر 8ویں آیت میں لکھا، اے سب بدکاروں میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے، خداوند نے میری منت سن لی، خداوند میری دعا قبول کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور پھر 7ویں زبور کی آیت کے اندر لکھا ہے، پہلی آیت کے اندر، اے خداوند میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے، سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا۔ گویا کہ بہت ساری آیات ہیں جو کہ آپ کے دل کے اندر اس خدا کا جو حی القیوم ہے، جو زندہ خدا ہے، اس کی قدرت کو، اس کی خالق ہونے کی ہیبت کو اور برکت کو آپ کے دلوں کے اندر وہ ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ زبور جو ہیں یہ خدا کی طرف سے عنایت کیے گئے ہیں، اس لیے قرآن شریف نے یہ بات بیان کی ہے، اور پھر یہ گواہی دی ہے کہ یہ زبور صرف چرچز میں اہل کلیسیا نہیں گاتے، بلکہ یہ مسلمان بہن بھائیوں کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ یہ خدا کی طرف سے۔ اور اگر کوئی خدا کی آیات کو نیگلیکٹ کرتا ہے، خدا کے کلام اور الہام کو جو اس کے بندہ داؤد نبی کو دیا گیا ہے، تو وہ یقیناً خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ تو ہماری امید یہ ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ جب بھی آپ اس گفتگو کو سنیں گے تو آپ کے اندر جستجو پیدا ہوگی، اور آپ لیں گے خداوند کے کلام کو، کیونکہ آپ نے سنا نہیں ہوگا، آپ سے چھپایا گیا ہوگا۔ اور پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو جانتے بھی لوگ ہوں گے، بہت سے تو جانتے نہیں، جو جانتے ہیں وہ اس کی تبلیغ نہیں کرتے، وہ اس کو بیان نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیے، خدا نے یہ موقع پیدا کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز چھپائے گا تو خدا کا اپنا طریقہ ہے اپنے کلام کو عزت دینے کا، آنر دینے کا۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، اور یہ قرآن شریف کی سورہ بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل کے نام سے 17ویں سورہ ہے، اور الاسراء بھی اسے بولا جاتا ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 55 کے اندر بھی ہم اسی طرح کی کچھ کیفیت کو قرآن شریف سے دیکھیں گے، اور پھر واپس ہم زبوروں کی کتاب پہ بھی جائیں گے۔ 17 سورہ ہے، اور اس کی ورس نمبر ہے 55۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، میں آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کر رہا ہوں، اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی، اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ اب پھر دیکھیے ریپیٹڈلی قرآن سورہ بنی اسرائیل کے اندر 17ویں سورہ اور اس کی 55 ورس کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ہم نے داؤد کو، حضرت داؤد کو جو ہے وہ زبور عطا کیے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، گاڈ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو یہ سب کچھ دیا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ زبور شریف کی تلاوت کریں گے آپ کو محسوس ہوگا، اور خود میرا بھی یہ ایمان ہے اور میرا یہ عمل بھی ہے کہ جب بھی مجھے بھی مشکلات ہوتی ہیں، جب بھی میں چاہتا ہوں کہ میں گہرے دل سے خدا کے سامنے مناجات کو لے کر جاؤں، اپنی درخواستوں کو لے کر جاؤں، تو یقین جانیے کہ میں بھی اپنی زندگی کے اندر زبور شریف کی تلاوت کرتا ہوں، اور پھر مجھے بڑی برکت ملتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے خدا کے ساتھ مکالمہ ہو رہا، اور آپ کی تمام دلی حالتیں خدا کے سامنے جا رہی ہیں، اور خدا سے آپ رحم کی، برکت کی، کامیابی کی، مصیبت سے رہائی کی اپیل کرتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ آپ کی سنتا ہے، اور خداوند آپ کے ساتھ رحم اور اپنی قدرت کو بانٹتا ہے۔ یہاں پہ میں چھوٹی اور ایک تلاوت کروں گا، یہ 12واں زبور شریف ہے زبوروں کی کتاب کے اندر، اور اس کی آیت نمبر 3 سے میں پڑھوں گا۔ خداوند سب
خوشامدی لبوں کو اور بڑے بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ یہ دیکھ لیجئے کس طرح کا درس ہے اس کے اندر کہ آپ خوشامد نہ کریں، آپ جو ہے وہ بڑے بول نہ بولیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں، ہمارا مالک کون ہے؟ غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا۔ اب یاد رکھیے کہ غریب اور مسکین کی آہ سے بچیں، اور خداوند ان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اور پھر خدا کی اس بڑی برکت کو زبوروں کے اندر ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ ہے 18واں زبور شریف اور اس کی آیت نمبر 25 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا، اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا، اور کجروں کے ساتھ ٹیرا، کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا۔ اب آپ یاد رکھیے کہ خدا کا الہام اور کلام اتنا بابرکت ہے، اور میں نے اپنے نوٹ میں بھی لکھا ہے، زبور نمبر 20 ہے، یعنی 20واں زبور شریف، اس کی پہلی آیت، اور میں نے نوٹ میں لکھا یہ مرغوب دعا ہے، یہ ایک زبردست دعا ہے، پسندیدہ دعا ہے، اور داؤد نبی کے ذریعے خدا کا الہام یہ ہے، مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے، وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور سیون سے تجھے تقویت بخشے، وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے، وہ تیرے دل کی آرزو برلائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے، وہ اپنے دانے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے۔ سنیے کس قدر زبردست دعا ہے، کلام ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ اے خداوند بچا لے، جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔ کیا ونڈرفل ہے، پریز دی لارڈ۔ بڑی برکت کی باتیں ہیں زبور شریف کے اندر، اور آپ دیکھیے کہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری ہے، کیونکہ زبوروں کی کتاب جو ہے وہ انسان اور خدا کے بیچ میں لگتا ہے جیسے مناجات کرنا، درخواستیں کرنا، حمد کرنا، تعریف کرنا، اس کا بہترین اسلوب اور انداز اس کے اندر موجود ہے۔ ایک اور حوالہ جو ہے اس کے ساتھ ایک تاریخی واقعہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ سورہ الانبیاء ہے قرآن شریف کے اندر، اور یہ 21ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی 105ویں آیت نمبر جو ہے 105 ہے، اور جو سورت کا نام ہے وہ الانبیاء ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 105 میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ سورہ الانبیاء اور اس کی آیت نمبر 105۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں ناظرین حاضر ہے۔ یوں لکھا ہے اس آیت کے اندر، اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ یہ جو ہے آیت کا ترجمہ ہے سورہ الانبیاء 21ویں سورہ اور اس کی آیت نمبر ہے 105۔ اس میں چند ضروری باتیں ہیں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، یہ نہیں کہا گیا کہ اس زبور کے اندر ہم نے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے، یہاں روایت کی بات نہیں بلکہ لکھا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، کہ ہم نے زبور کی کتاب میں لکھ دیا، من بعد الذکر۔ اب ذکر جو ہے وہ میں نے ترجمہ جو پڑھا ہے وہ ترجمہ میں نے اپنے آپ سے نہیں بلکہ قرآن شریف کے اندر یہ لکھا ہے، اور ہم نے نصیحت کی کتاب توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے۔ تو لکھی ہوئی بات ڈکری ہوتی ہے، یہ ایک فائنل ورڈکشن ہے اور خدا کا قانون ہے جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اور لکھا کیا ہے کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے، اس زمین کے وارث ہوں گے۔ اس کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تاریخی بات جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی 2008 کی بات ہے، اور آپ بہت سے لوگ واقف ہیں کہ یوسف یوحنا کریکٹر جو ہیں
اب وہ محمد یوسف ہیں، بہت مختصر کر رہا ہوں کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ دعوت لے کر یوسف یوحنا سے ملاقات کریں، محمد یوسف سے۔ تو تبلیغی اجتماع رائے ونڈ میں، پاکستان میں ایک شہر ہے جہاں پہ بہت بڑا، آئی تھنک شاید مکہ کہ حج کے بعد سیکنڈ لارجسٹ گیدرنگ ہوتی ہوگی، اگر اس میں کوئی صحیح معلومات نہ ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن جو میرے علم میں ہے یا میں جتنا سوچ سکتا ہوں، بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے۔ خیر وہاں ہم ملے اور وہاں گفتگو تو بہت لمبی ہے، شاید اگر میرا پروگرام اجازت دے گا تو کسی گفتگو جستجو میں وہ واقعہ پوری گواہی بیان کروں گا، وہ لمبی ہے۔ میں ایک تھوڑا سا حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی یوسف یوحنا محمد یوسف کے ساتھ، اور مین وائل پہ مجھے ایک مفتی صاحب تھے، ان کے وہاں لے جایا گیا، اور مفتی صاحب نے اپنی ابتدائیہ گفتگو میں کہہ دیا کہ بائبل تو تبدیل ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کون سی چیز نہیں تبدیل ہے، تو ان کا بیان یہ تھا کہ الحمدللہ قرآن شریف۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو قرآن شریف جو بات کہے گا اگر وہ لا تبدیل ہے تو آپ مانیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں مانوں گا، بلکہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر میں نہ مانوں تو میں مسلمان ہی نہیں رہ سکتا، میں گنہگار ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہی حوالہ جو سورہ الانبیاء کا ہے 105ویں آیت، میں نے ان کے ساتھ شیئر کر دی کہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ جیسے میں نے یہ حوالہ دیا، اور یہ جو گواہی ہے یہ گوگل کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی موجود ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ناظرین اکرام، اگر کبھی میرے پروگرام کی لائن اینڈ لینتھ نے اجازت دی تو میں اس کو بھی بیان کروں گا، لیکن آج کے لیے یہ ہے کہ وہ کہنے لگے جی کہ ٹھیک ہے قرآن شریف نے تو یہ کہہ دیا ہے، لیکن یہ جو آپ کے ہاتھ میں بائبل ہے، زبوروں کی کتاب اب ہے، اس میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر زبور شریف کی کتاب کے اندر جیسے قرآن شریف نے گواہی دی ہے، یہ شہادت دی ہے، وٹنس کیا ہے کہ یہ زبور کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اگر تو اس میں یہ نکل آئے، ثابت ہو جائے، تو پھر آپ مان لیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں دکھائیے۔ تو آئیے وہ دلچسپ آیت جو ہے وہ حوالہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ میں نے خیر ان کے ساتھ نکالا حوالہ، زبور شریف ہے 37، اس وقت میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اور میں نے کہا جی آپ اس کی 9ویں آیت سے آگے پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے ایسے بائبل مقدس مفتی صاحب کو دی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ وہ ریلیکٹنٹ ہوگا، نہیں میں نہیں، آپ پڑھیں۔ میں نے کہا جناب آپ اخبار بھی تو پڑھتے ہوں گے نا، آپ کئی اور کتابیں پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ الہام ہے، کیونکہ 3 حوالے ابھی تک میں نے شیئر کر دیے ہیں، سورہ النساء سے، سورہ بنی اسرائیل سے، اور سورہ انبیاء سے، کہ اللہ نے، خدا نے، گاڈ نے حضرت داؤد کو زبور دیے ہیں، کسی انسان کے نہیں، ان کے اپنے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کتابیں پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیجئے۔ خیر انہوں نے نہیں پڑھا، کہتے آپ پڑھ کے سنائیں۔ مجھے یقین ہے، تو میں نے پڑھ کے سنایا، آپ سن لیجئے۔ اور آج تک وہ بات جو قرآن نے گواہی دی ہے، قرآن شریف نے، وہ بائبل مقدس کے اندر، زبوروں کی کتاب کے اندر، زبور شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ سام نمبر 37 ہے، زبور شریف 37، اور اس کی آیت نمبر ہے 9ویں۔ کیونکہ بدکار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کون ملک کے وارث ہوں گے، اور قرآن شریف نے اس کی گواہی دی ہے۔ اور جب میں نے یہ باتیں ان کو سنا رہا تھا، ان کو پڑھ کے بتا رہا تھا، خیر میں نے بائبل مقدس کو بند کیا اور میں نے کہا جناب جو قرآن شریف نے گواہی دی ہے کہ ایسا توریت یعنی نصیحت کی کتاب توریت کے بعد زبور شریف میں لکھ دیا گیا ہے کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ اور اگر آپ زبور شریف 37 کی تلاوت جو ہے عربی کے اندر کریں تو ایگزیکٹلی وہی لفظ ملتے جلتے قرآن شریف کے ساتھ اس میں موجود ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے، میں نے کہا جناب یہ تو آج بھی لکھا ہوا ہے، تو اب کیسے خدا کا کلام بدل سکتا ہے؟ کسی کے یاد رکھیے ضد کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ناظرین میں آپ سے یقیناً یہ برکت بانٹنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے اس واقعے کو، پوری دنیا سنے گی، کیونکہ یہ ریکارڈڈ شو ہے، یہ ویڈیو ہے جو آپ کے ساتھ
آپ کے ٹی وی پر، آپ کے یوٹیوب پر، کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ میں مستند گواہی دے رہا ہوں پوری دنیا کے سامنے کہ یہ واقعہ، یہ حوالہ جو ہے زبور شریف کے متعلق ایک ایک بات کا میں نے کیا، کیونکہ وہ لمبی گفتگو تھی جو سیشن وہاں ہوا، گویا 3 گھنٹے کا تھا، تو یہ بات قرآن شریف نے بیان کی ہے، میں نے مفتی صاحب کے سامنے رکھی۔ آپ کے لیے دعوت فکر کیا ہے؟ کوئی انسان بھی آپ کو کہے بائبل ٹھیک نہیں ہے، فلاں کو نہ پڑھنا، فلاں سے نہ ملنا، آپ مت اس کی بات پہ جائیے، سیدھا اگر یہ کوئی بات مسلمان دوست بہن بھائی کہتا ہے، آپ قرآن شریف اٹھائیے اور اس میں سے بات کرنا شروع کریں۔ تو پیارے عزیزو، 37ویں زبور کی 9ویں آیت سے آگے میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ خیر، میں نے ان سے یہ کہا جناب، یہ ابھی تک جو ہے یہ بائبل مقدس کا ایک حصہ ہے، زبوروں کی کتاب، اور زبور شریف 37 کے اندر یہ لکھا اور میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ سچ جو ہے اسے کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں رہتی ہے، صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم گفتگو کریں اور اس کے اندر جستجو پیدا کریں۔ مجھے نہیں پتا ان کے دل کے اوپر، یوسف یوحنا کے اوپر کیا اثرات ہوئیں گے، کیونکہ میں اس ملاقات کے بعد وہاں سے چلا آیا تھا، لیکن میں نے سچ کی گواہی کو عام کیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ یقیناً شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ یہ جو پروگرام ہے، اور اس کے اندر ایک عنوان ہم نے شروع کیا پچھلے کئی پروگرام سے، گفتگو جستجو، یعنی جہاں پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سنیں گے، بار بار دیکھیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو یہ میری طرف سے دعوت فکر ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں اور برکت پہ برکت پائیں۔ اور دیکھیے کہ جو قرآن شریف نے شہادت دی وہ آج تک حوالہ مٹا نہیں ہے، بدلا نہیں ہے، محرف نہیں ہے، تحریف نہیں ہے، تبدیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایز اٹ از اس کے اندر موجود ہے۔ اور بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ کلام الہی کے اندر، کیونکہ قرآن نے 3 دفعہ اصول تکرار کے ساتھ کہا ہے کہ یاد رکھیے کہ داؤد کو خدا نے جو ہے وہ زبور عطا کیے ہیں، زبور عطا کیے ہیں۔ اور پھر دیکھیے زبور نمبر 39 ہے زبور شریف کی کتاب کے اندر، اس کی 5ویں میں لکھا، دیکھ تو نے میری عمر بلشت براگر بھر کی رکھی ہے اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے، یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے، در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا ہے، یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں، وہ ذخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا۔ دیکھیے خدا کے کلام کی کتنی سندر باتیں ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بڑی گواہی کے لیے جو قرآن شریف نے دی ہے، اور تیرے زبور شریف کے اندر، زبوروں کی کتاب کے اندر ابھی بھی وہ کلام الہی موجود ہے، نہ وہ مٹ سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے، نہ محرف ہو سکتا ہے، اور نہ اسے تبدیل کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ ناظرین کے دلوں کو تو منور کر، اور جس کی کوئی ضروری حاجت ہے، کوئی دعا ہے، وہ بھی پوری ہو، اور یہ دعا ہم کلمت اللہ، روح اللہ، تیرے کلام مجسم خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ ہم اس ایمان اور امید کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔